یہ غازی یہ تیرے پراسرار بندے، یہ غازی یہ تیرے پراسرار بندے جنہیں تو نے بخشا ہے ذوق خدائی، اور دو عالم سے کرتی ہے بیگانہ دل کو عجب چیز ہے لذت آشنائی۔ تیرے صوفے ہیں افرنگی تیری قالی ہے ایرانی، تیرے صوفے ہیں افرنگی تیری قالی ہے ایرانی، لہو مجھ کو رلاتی ہے جوانوں کی تناسانی، اور ابھی روح جب بیدار ہوتی ہے جوانوں میں نظر آتی ہے ان کو اپنی منزل آسمانوں میں۔ نہیں تیرا نشیمن قصر سلطانی کے گنبد پر، تو شاہی ہے بسیرا کر پہاڑوں کی چٹانوں میں۔ اس عنوان پر تقریر پیش کرنے کے لیے میں محمد الطاف صلی اللہ علیہ وسلم کو دعوت دیتا ہوں کہ وہ آئیں اور تقریر پیش کریں۔ اس کے بعد نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ کبھی اے نوجوان مسلم تدبر بھی کیا تو نے، کبھی اے نوجوان مسلم تدبر بھی کیا تو نے، وہ کیا گردوں تھا تو جس کا ہے ایک ٹوٹا ہوا تارا، گنوا دی ہم نے جو اسلاف سے میراث پائی تھی، گنوا دی ہم نے جو اسلاف سے میراث پائی تھی، سریا سے زمیں پر آسمان نے ہم کو دے مارا۔ صدر جلسہ، معزز اساتذہ کرام اور عزیز ساتھیوں، علامہ اقبال قوم مسلم کے نوجوانوں اور ملت اسلامیہ کے جگر گوشوں کو مخاطب کر کے ان کی بے حسی و بے اعتمادی، بے غیرتی و بے حمیتی پر ملامت کرتے ہوئے ان کو ان کا بھولا ہوا سبق یاد دلاتے ہیں کہ قوم کے جیالوں، تمہارا تعلق اس قوم سے ہے جو ہمیشہ باعزت رہی، تمہاری نسبت اس ملت سے ہے اقبال مندی جس کا مقدر رہی، تمہارا رابطہ اس نسل انسانی سے ہے جو ہمیشہ اپنی آب و تاب کے ساتھ زندگی کے اسٹیج پر جلوہ گر رہی، تمہارے لیے آئیڈیل نمونہ زندگی اور نمونہ عمل وہ شخصیت اور وہ ذات بابرکت ہے جس نے قرآن کی زبانی اعلان کیا تھا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، تم ہی سربلند رہو گے بشرطہ کہ تم مؤمن کامل بن جاؤ، جس نے بڑی وضاحت کے ساتھ یہ اعلان کیا تھا الاسلام یعلو ولا یعلا، اسلام غالب ہونے کے لیے آیا ہے، مغلوب نہیں کیا جا سکتا۔ عزیزان گرامی، اقبال یہ باور کرانا چاہتے ہیں کہ تمہارا تعلق اس قوم سے ہے جس کا منصب دنیا کی امامت و قیادت تھا، جن کے سامنے کبھی رکاوٹوں کے پہاڑ بھی حائل نہیں ہوئے تھے، جنہوں نے کسی ایک ملک پر حکمرانی نہیں کی تھی، کسی ایک ملک پر حکمرانی نہیں کی تھی، بلکہ دنیا کے آدھے سے زیادہ حصے پر اسلام کے جھنڈے لہرائے، عدل و انصاف کی حکمرانی قائم کی، قال اللہ و قال الرسول کا ماحول قائم کیا، مطلق العنان حکمرانوں کی اینٹ سے اینٹ بجا دی، جس کی ترجمانی شاعر مشرق نے ان الفاظ میں کی ہے، تجھے اس قوم نے پالا ہے آغوش محبت میں، تجھے اس قوم نے پالا ہے آغوش محبت میں، کچل ڈالا تھا جس نے پاؤں میں تاج سرے دارا، غرض میں کیا کہوں تجھ سے کہ وہ صحرا نشیں کیا تھے، غرض میں کیا کہوں تجھ سے کہ وہ صحرا نشیں کیا تھے، جہاں گیرو جہاں دارو جہاں بانو جہاں آرا۔ عزیزان گرامی، مگر بڑے افسوس کے ساتھ یہ بات بھی کہنی پڑتی ہے کہ جس کا مقام قیادت و سیادت اور منصب امامت تھا، وہ آج دوسروں کی تقلید اور نقالی پر فخر کرتا ہے، جیسے نوجوان نہیں بلکہ انسان کی زندہ لاش ہے، جسے دیکھ کر اقبال کا نغمہ جاویدہ بے ساختہ زبانوں سے جاری ہو جاتا ہے کہ تجھے آبا سے اپنے کوئی نسبت ہو نہیں سکتی، کہ تجھے آبا سے اپنے کوئی نسبت ہو نہیں سکتی، کہ تو گفتار وہ کردار تو ثابت و سیارہ، گنوا دی ہم نے جو اسلاف سے میراث پائی تھی، سریا سے زمیں پر آسمان نے ہم کو دے مارا۔ چنانچہ اے قوم مسلم کے نوجوانوں، اٹھو اور محمد بن قاسم، طارق بن زیاد، موسیٰ بن نصیر کے کارناموں کو دہراؤ۔ آج خالد بن ولید،
حضرت علی و حمزہ کی روحیں تمہیں پکار رہی ہے. آج مہاجرین و انصار کی قربانیاں تم سے سوال کر رہی ہے اور سب سے بڑھ کر روح محمدی تم سے جواب مانگ رہی ہے کہ کہاں گئی تمہاری بہادری و شجاعت, کہاں گئی تمہاری دلیری و جمع مردی. کیا تم وہی ہو جو طوفانوں سے ٹکرا جایا کرتے تھے؟ کیا تم وہی ہو جو دریاؤں سے مقابل ہو جایا کرتے تھے؟ کیا تم وہی ہو جن کے نام سے بڑے بڑے سورماؤں کے دل دہل جایا کرتے تھے؟ اور آج تمہارا حال یہ ہے کہ آج تم پانی سے ڈرتے ہو, آج تم ہواؤں سے خوف کھاتے ہو, آج ٹیلوں کو دیکھ کر تم لرزتے ہو, آج تم ان گیدڑوں اور ان لومڑیوں سے خائف ہوتے ہو. کیا تمہیں نہ تھے جس نے اعلان کیا تھا یہ غازی یہ تیرے پر اسرار بندے جنہیں تو نے بخشا ہے ذوق خدائی, دو عالم سے کرتی ہے بیگانہ دل کو عجب چیز ہے لذت آشنائی. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. بہت اچھے ماشاءاللہ بڑی خوبصورتی کے ساتھ طلبہ پروگرام پیش کر رہے ہیں.